نمبر 1 اعراب کی تعریف۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ شے ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ شے ہوتا ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اب اعراب کی 2 صورتیں ہیں۔ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ یہ 2 طرح کا اعراب ہوتا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ یہ جو ضمہ، فتح، کسرہ ہے یہ اعراب بالحرکت ہے، یعنی جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے وہ اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ۔ اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف، جیسے اعراب بالحرف بھی 3 ہیں، واو، الف، یا۔ اب اعراب بالحرکت کی مثالیں، زیدن، یہاں ضمہ آ گیا، زیدن، یہاں فتحہ آ گیا، بے زیدن، یہاں کسرہ آ گیا۔ اب گویا کہ یہ زیدن، زیدن، زیدن جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہو، جس کے ساتھ۔ اب زیدن لفظ زید ہی ہے مگر یہاں پر 2 پیشیں آ گئیں، یہاں 2 زبریں آ گئیں، یہاں 2 زیریں آ گئیں، تو جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی باقی ہو رہی ہے، وہ اس حرکت کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں 2 پیشوں، یہاں 2 زبریں، یہاں 2 زیریں، اسے مورب کہا جاتا ہے، اسے اعراب کہا جاتا ہے، اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ اب یہ کبھی تبدیلی ہوتی ہے اعراب بالحرکت کے ساتھ، جیسے یہاں حرکت تبدیل ہوئی، اور کبھی تبدیلی ہوتی ہے یہ اعراب بالحرف کے ساتھ، جیسے ابو کا، ابو کا، ابا کا، بے ابی کا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں ابو کا میں یہ واو آ گئی رفعی حالت میں، یہاں ابا کا میں الف آ گئی، یہاں ابی کا میں یا آ گئی، تو یہ بھی اعراب ہی ہے مگر یہ اعراب بالحرکت تھا اور یہ اعراب بالحرف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو تبدیلی آخر میں آتی ہے، تبدیلی آخر میں اس میں مورب کے آخر میں آتی ہے، وہ شے جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، یہ تبدیل ہوتا کیوں ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، یہ عامل کی وجہ سے ہوتا ہے، عامل کی وجہ سے مورب کے آخر میں اعراب کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا کہ عامل کسے کہتے ہیں؟ پھر عامل کی تعریف، آج کے درس میں ہم نے اعراب کی تعریف پڑھی، اعراب کی تعریف کے بعد اب عامل کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ اعراب اور عامل دونوں کی تعریف تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی سی ہے، تو علماء تھوڑی سی غور کریں گے۔ جس کے ساتھ مورب کا آخر تبدیل ہو وہ ہوتا ہے اعراب، اور جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جناب عامل۔ جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے عامل۔ مثال کے طور پر اب زید ان کے پیچھے جا کا فعل لگا دیں، اب جا زید ان کا عامل ہے، رہی تو زیدن کے پیچھے لگا دیں تو اب زیدن کا عامل رہی تو ہے، مرار تو اس کے پیچھے لگا دیں فعل تو اس کے اندر عامل با جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ عامل ہے جس کی وجہ سے زید نے یہاں فاعلیت کا معنی دیا کیونکہ جا کو فاعل کی ضرورت تھی، رہی تو زیدن میں زید نے یہاں مفعولیت کا معنی دیا کیونکہ رہیت کو مفعولیت کی ضرورت تھی، مررت بزیدن میں یہاں زید نے اضافت کا معنی دیا چونکہ یہاں با حرف جارہ تھی، تو مجروریت کا معنی چاہیے تھا، اس وجہ سے یہاں با حرف جارہ کی وجہ سے جو زید جو ہے وہ مجرور ٹھہرا۔ گویا کہ یہاں پر جا زید ان میں جا عامل ہے جس کی وجہ سے، عامل کی تبدیلی کی وجہ سے یہ زید کی حرکات تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو یعنی طالب علم کو مورب کو سمجھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جب اعراب بھی تبدیل ہوتا ہو، یعنی وہ اعراب خواہ لفظاً تبدیل ہوتا ہو یا خواہ وہ تقدیراً تبدیل ہوتا ہو، اعراب بھی تبدیل ہو رہا ہو
اور عامل بھی تبدیل ہو رہا ہو تو یہ دونوں چیزیں مورب کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ مورب کے ساتھ جو تبدیلی پیدا کرتی ہیں مورب کے آخر میں وہ دو چیزیں ہیں، جس کے ساتھ مورب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے وہ اعراب کہلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے مورب کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے عامل، اسے کہا جاتا ہے عامل۔ اب اس کے بعد محل اعراب کون سا ہے؟ محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ آج کے درس کا آخری سوال قریباً بنتا ہے محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ محل اعراب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور پیش کرتا ہوں۔ حرکات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرکات بنائیہ، نمبر 2 حرکات اعرابیہ، نمبر 3 حرکات مشترکہ۔ یہ حرکات کی 3 قسمیں ہیں۔ جو مبنی کے آخر میں حرکات داخل ہوتی ہیں، مبنی اس میں مبنی کے آخر میں، وہ حرکات بنائیہ کہلاتی ہیں۔ جیسے ان کو کہا جاتا ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اور جو مورب کے آخر میں حرکات داخل ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے حرکات اعرابیہ، جیسے رفع، نصب، جر۔ جو مورب کے ساتھ حرکات خاص ہیں اسے کہا جاتا ہے رفع، نصب، جر۔ اور جو مورب اور مبنی دونوں میں مشترک ہیں انہیں بھی ضمہ، فتحہ، کسرہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ضمہ، فتح، کسرہ یہ مورب اور مبنی دونوں پر داخل ہو سکتی ہیں، جبکہ رفع، نصب، جر یہ صرف اور صرف مورب کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ آج ہمیں یہ بھی علم ہو گیا اور پتہ چل گیا بچوں کو کہ رفع، نصب، جر اور ضمہ اور فتح اور کسرہ میں فرق کیا ہے۔ رفع، نصب، جر کا تعلق مورب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مورب کی کیفیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، حالت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جبکہ ضمہ، فتح، کسرہ کا تعلق مبنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ مورب کے ساتھ بھی داخل ہو جاتا ہے، مورب پر بھی اس کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اس کے اندر بھی فرق واضح ہو گیا حرکات کی 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد۔ اب ایک چیز اس کو سمجھنے کے بعد، حرکات کی قسمیں سمجھنے کے بعد، اب آئیں آپ محل اعراب پر کہ محل اعراب کسے کہتے ہیں۔ اب جاء زید میں، رأیت زیدن میں، مررت بزیدن میں محل اعراب کون ہے جس پر اعراب داخل ہوا ہو؟ تو یہاں سے اب ایک اور چیز، حرکت اور اعراب میں بھی فرق واضح ہو جائے گا۔ حرکت اور اعراب، یاد رکھیں کہ حرکت اور اعراب، اعراب اس میں مورب کی صفت ہے۔ اعراب کس کی صفت ہے؟ اس میں مورب کی صفت ہے، اور صفت ہمیشہ موصوف کے آخر میں آتی ہے، صفت ہمیشہ موصوف کے آخر میں آتی ہے۔ اس لیے اعراب نہ تو شروع میں آتا ہے، نہ ہی وسط میں آنے والے چیز کو اعراب کہتے ہیں، اور جو کسی حرف، کسی لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے جو اس پر حرکت داخل ہوتی ہے اس کا نام نحوی اعراب کہتے ہیں۔ جیسے زید ان میں زا کی زبر کو اعراب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ زید ان کی دال پر داخل ہونے والی یہ جو 2 پیشیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اعراب۔ اسی طرح رأیت زیدن میں زیدن کی زا پر جو زبر ہے اس کو اعراب نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے حرکت۔ جو شروع میں داخل ہوتی ہے زبر زیر پیش یا وسط میں داخل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حرکات، اور جو آخر میں داخل ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر اسے کہا جاتا ہے اعراب۔ جیسے زیدن میں دال کے اوپر 2 پیشیں یہ اعراب، اور زیدن میں دال کے اوپر 2 زبریں یہ بھی اعراب۔ زیدن میں مررت بزیدن میں دال کے نیچے 2 زیریں یہ بھی اعراب۔ اب سامنے سمجھ میں آ گئی بات کہ محل اعراب کون ہوا؟ کیا زا محل اعراب ہے؟ کیا جناب محترم یا محل اعراب ہے؟ نہیں، نہ تو زا محل اعراب ہے، یہ اس کو متحرک کہا جا سکتا ہے کہ اس کو حرکت دی گئی ہے، زا کو متحرک کہا جا سکتا ہے، محل اعراب نہیں کہا جا سکتا۔ مگر محل اعراب ہے کون؟ تو کہتے ہیں جو کسی مورب کے لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے جس پر اعراب داخل کیا گیا ہوتا ہے اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید ان میں زید ان کی دال پر جو اوپر 2 پیشیں ہیں یہ اعراب ہیں،
یہ اعراب ہیں، اور جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ زیدن میں دال محل اعراب، اور رأیت زیدن میں بھی دال محل اعراب، مررت بزیدن میں دال محل اعراب۔ گویا کہ جس لفظ معرب کے آخری لفظ کا جو حرکت ہوتی ہے اس پر داخل ہونے والے حرکات کو اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ حرکتیں داخل ہوتی ہیں اسے محل اعراب کہا جاتا ہے، اسے محل اعراب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آج ہمارے درس میں نمبر 1 اعراب کی تعریف پڑھی، نمبر 2 عامل کی تعریف پڑھی، نمبر 3 حرکات کی قسمیں پڑھیں، نمبر 4 محل اعراب کسے کہتے ہیں، اس کو ہم نے آج کے درس میں پڑھا۔ اور چھوٹی سی چیز ایک اور بھی پڑھ لیں کہ اسم کے اعراب ہونے کے لحاظ سے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو اسم پر داخل ہونے والا اعراب ہے اس داخل ہونے کے لحاظ سے اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ کسی بھی اسم کے اعراب کی 3 اقسام ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر، رفع، نصب، جر۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ معرب کے ساتھ خاص ہے اعراب، رفع، نصب، جر۔ اب رفع کس کی علامت ٹھہرتی ہے؟ رفع فاعلیت کی علامت ہے، جیسے جا زید میں زید فاعل بن گیا۔ نصب کس کی علامت بنتی ہے؟ مفعولیت کی، جیسے رأیت زیدن میں دال مفعولیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اس طرح جر کس کی علامت ہے؟ کہتے ہیں مضاف الیہ کے ساتھ جر کو خاص کر دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں بھی ہم نے آج کے درس میں پڑھ لیں۔ وہ کتنی ہیں؟ 3، رفع، نصب، جر۔ رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی۔ نصب کس کی علامت ہے؟ مفعولیت کی۔ اور جر کس کی علامت ہے؟ وہ مضاف الیہ کی۔ اور آج کے درس میں ایک چیز اور، اسم معرب کا دوسرا نام بتائیں کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اسم معرب کا دوسرا نام اس کا ہے اسم متمکن۔ اسم متمکن اسم معرب کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اسم متمکن کی تعریف سنائیں تو جو معرب کی تعریف آپ کو پڑھائی گئی ہے، کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، کہ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے غیر سے مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، وہ معرب ہے۔ یہی تعریف اسم متمکن کی بھی ہے۔ تو امید ہے طلباء اس سے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔